السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب. ناظرین، بیرونی سازش کے ساتھ حقیقی آزادی کی تحریک کو -1 فارمولے سے جوڑتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آج گوجرانوالہ کے جلسے میں ایک بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں. اپنے آئندہ کے لاہ عمل سے متعلق وہ بتائیں گے. ان کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا، ان کی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے ان کی سیاست کے لیے. اسی پر بات کریں گے. یا سب جلسے، احتجاج، لانگ مارچ، یہ سب کر کے تو دیکھ لیا خان صاحب نے. اب ایسا کون سا آپشن ہے ان کے پاس جس پر وہ عمل کر سکتے ہیں؟ آج کیا بڑا اعلان کیا جا سکتا ہے ان کی جانب سے؟ دیکھیں نا، سچویشن چینج ہو گئی ہے. پہلے تو تھا کہ پریشر ہے، الیکشن کروانا ہے، ان کے تنقید کا نشانہ بنانا ہے، توپے کرنی ہے، اور اس میں بڑے وہ کامیاب رہے. اب ڈرامیٹکلی سچویشن چینج ہو گئی ہے کہ وہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس اسلام آباد ہے وہ ہے، باقی کوئی بے معنی ہے، مطلب اتنی اہمیت کے نہیں ہے. اچھا، وہ توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ سب توشہ خانہ جو اپنی وہ جن کا دل جھکاؤ اس طرف ہوتا ہے وہ توشہ خانہ کا کیس کا ذکر کر دیتے ہیں. نون لیگی جو ہیں، بیچارے نون لیگی ویسے چپ ہو گئے، یہ سارے جلسے جلوس وغیرہ کر کے وہ بھی یہاں ہو گئے. یہ جو سچویشن نئی آئی ہے اس کے تحت کہ کیا ہو سکتا ہے، جی جی، یہ جو ان کی -1 اور اس قسم کی ہیں تو وہ بالکل ایک نئی صورتحال ہوگی. اب اس میں وہ کیا کہتے ہیں، پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اعلان کیا آتا ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنے کی بات ہے. اب یہ آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد ان کے وہاں پہ تقریر ہو تو ہم کیا وہ مفروضے کی کیا بات کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا وہ کہہ دیتے ہیں. لیکن ان کا ایک جارحانہ طرز سیاست ہم دیکھ رہے ہیں. یہ طرز سیاست ان کو مزید مقبول بنائے گا یا سیاسی تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں؟ کیسے تنہائی؟ انہوں نے سٹینڈ دی. جو آج جہاں عمران خان کھڑا ہے وہ صرف اس لیے کھڑا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، کیا کہتے ہیں، لمبا نہیں پڑ گیا، لیٹ نہیں گیا، اس نے جو ہے وہ جھکا نہیں ہے. مطلب دیٹس دی اونلی ریزن. اور وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ، ان کے دلوں کے ساتھ جو جذبات پاکستانی عوام کے ہیں اس کے ساتھ وہ ریزونیٹ کر رہا ہے. مت بھولیے کہ اکثریت اس وقت پاکستان کی آبادی میں، 22 کروڑ کی آبادی میں نوجوانوں کی ہے. ہم جو ہیں، ہم تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو نہیں ہوتی سپرفلوس، جو انگریزی کا لفظ ہے، ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں. ہمارا جنریشن جو جوان آپ کی عمر کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وہ جو ہیں ان کی باتوں سے کر رہے ہیں. اس لیے ایک تو ان کی بات ہے، ایک دوسرا انہوں نے یہ جو 2 بڑی جماعتیں ہیں، یہ جو ہمارا کھیپ ہے لیڈروں کا، ان کو وہ دیکھ چکے ہیں. آزمائے ہوں. ان لیڈروں کے پاس نوجوانوں کو کچھ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اینٹی پیپلز پارٹی ہوں یا اینٹی نون لیگ ہوں، پر آپ آبجیکٹیولی اسے آپ دیکھیے، they have nothing to say. خان نے وہ جو کہہ رہا ہے کہ بیرونی سازش ہے، بیرونی سازش اتنی نہیں ہے. شاید وہ جو آستانہ عالیہ جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں وہ بیرون ملک سے شاید کو تھوڑی نزدیک ہو. اچھا، اب وہ گوگل میپ پہ دیکھنا ہوگا کہ وہ آستانہ عالیہ کہاں پہ ہے، وہ پیر خانہ کہاں پہ ہے جس میں وہ سب کچھ ہوا، ان کے خلاف ہوا، لیکن وہ نزدیک، وہ یہاں پہ یہ سب کو پتہ ہے. لوگ نام لے لے کے کہہ رہے ہیں، وہ کوئی پتہ نہیں کہ میں تو اب وہ جو تخلص ایجاد ہو گئے ہیں عوامی لیول پہ وہ بھی ہم کہنے سے گریزاں ہیں کہ اس تخلص کا ہم نام لیں تو اس کی معنی پتہ نہیں کیا نکال لیا جائے. اب دیکھیں نا گوجرانوالہ کا، اب آپ دیکھ لیں گوجرانوالہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا، پر میں ایک یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج وہاں ریکارڈ جلسہ ہوگا. اچھا، اور یہ ریکارڈ جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ گوجرانوالہ میں ہو رہا ہے. وسطی پنجاب، سٹرانگ ہولڈ نون لیگ کا، شیخو پورہ، سیالکوٹ، فلانا. بھائی یہاں سے اگر آپ نے گوجرانوالہ کا وہ حیت آپ نے بدل دی ہے، وہاں پہ یہاں تو کسی کو ہمت نہیں تھی ہوتی جانے کی. پیپلز پارٹی عرصہ دراز سے گوجرانوالہ میں کوئی جلسہ نہیں کر سکے، اور ان کے اور کون تھا؟ یہی تھے. اور ان کو بھی جو پچھلی الیکشنز میں وسطی پنجاب میں وہ پذیرائی نہیں ملی پی ٹی آئی، ایگزیکٹلی، مطلب اوپر پنڈی میں تھی، ہمارے چکوال وغیرہ میں تھی،
جنوب میں تھی, یہاں پہ اتنی نہیں تھی. لیکن یہ آپ نے شیخوپورہ کا الیکشن دیکھ لیا, اس میں ایک وکیل پہلی دفعہ وہ کھڑے ہو رہے ہیں جو ڈسٹرکٹ بار کے صدر ہیں, اور وکیلوں نے جو مطلب حشر کر دیا میرے تو سارے, کیونکہ سلمان صاحب کے کہنے سے پہلے میں کہہ میرے تو سارے کالیگز ہیں, تو ان کی اگر یہاں ایسے پھینٹی ہو نون لیگ کی, مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ سارے اب جاوید لطیف کا کوئی کینڈیڈیٹ ہو, اس کی پھینٹی ہو جائے, جس کے لیے نرم گوشہ ہمارے مہربان رکھیں, میں مہربانوں کا کیا نام لوں, تو ان کا اگر حشر ہو جائے تو مجھے اچھا نہیں لگتا. میں تو کہتا ہوں کوئی عزت سادات قائم رہے, لیکن بات ہے مزاج لوگوں کا بدل چکا ہے. اور یہ جو چورن بیچ رہے ہیں, مطلب یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو چھوڑیں, وہ ہمارے کالیگ بھی رہے ہیں, سب کچھ, ان پہ زیادہ کچھ کہنے کا وہ اچھا نہیں لگتا. لیکن سارا کا سارا جو ڈرامہ ہوا ہے یہ نکالنے کا, اور کس لیے نکال رہے ہیں اب میں کیا کہوں, آپ کو بھی پتا ہے وہ جولیس سیزر نے جو کیلنڈر بنایا تھا, اور اس کیلنڈر میں جو 11واں مہینہ ہے, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ آپ ہو رہا ہے. مطلب جولیس سیزر کو جو اس کا ثانیہ تھا جولیس سیزر کا, اور شیکسپیئر نے کتاب لکھی, اسے 2000 سال ہو گئے, لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ جولیس سیزر کے کیلنڈر کا 11واں مہینہ جو ہے اتنا اہمیت کا حامل, وہ اتنا اہمیت کا حامل یہاں پہ ہو جائے گا. پکے پتہ نہیں یہ ہونا ہے اور یہ ہونا ہے اور یہ ہونا, آپ بس کری جا رہے ہیں وہ سارا, اس کے لیے وہ سارا اوپر نیچے اوپر. لیکن 11ویں مہینے سے پہلے ابھی تو سپتمبر کا مہینہ چل رہا ہے, اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ سپتمبر ستمگر ہو سکتا ہے. کس کے لیے ہو سکتا ہے سلمان صاحب؟ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کیا رخ اختیار کر سکتی ہے اس مہینے میں, کیونکہ اس مہینے فرد جرم بھی عائد ہونی ہے, -1 فارمولے کی بات کر رہے ہیں. خان صاحب آج اعلان کرنے جا رہے ہیں بہت بڑا, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, 2 چیزیں آپ نے پوچھی ہیں, ایک تو ستمبر کی اہمیت کیا ہے, اور دوسرا ان کا اگلا اقدام کیا ہو سکتا ہے. ستمبر کی اہمیت یہ ہے کہ ایک تو 22 ستمبر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے, توہین عدالت کے حوالے سے فرد جرم, اور وہ معافی تلافی والا جو مرحلہ وہ گزر چکا ہے, فرد جرم اس میں عائد ہونی ہے. دوسرا ایک جو بخار چڑھا ہوا تھا ایک ادارے کی تقرری کا, بہت حد تک کہ امکان یہ ہے کہ وہ تقرری بھی اس کا اعلان ہو جائے گا. اچھا, اسی مہینے میں؟ جی, تقرری کا اعلان, چونکہ 3 ماہ پہلے ہو سکتا ہے. یہ آپ کی انفارمیشن ہے؟ یہ حقائق ہیں. اچھا. اور دیکھیں 2 چیزیں ہیں, اور ایک چیز تو میں آپ کو تحریک انصاف کے حلقوں کو کوٹ کرتا ہوں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی -1 ہونے جا رہا ہے, جس کا خود عمران خان صاحب نے اس کا اظہار کر دیا. اور میں ان کی پارٹی کے تنظیمی عہدیدار, ایک صوبے کے بااختیار تنظیمی, کل میری ان سے بات ہوئی, میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ آپ -1 کی تو مخالفت کرتے ہیں. میں نے کہا میں -1 کی اس لیے مخالفت کرتا ہوں کہ -1 کرنے کے باوجود وہ جو -1 ہوتا ہے اس کی اہمیت ختم نہیں ہوتی. بالکل. اور کل انہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا, انہوں نے کہا ہم آپ سے اس بات پہ ضرور اتفاق کرتے ہیں کہ نواز شریف کو بھی -1, دیکھیں اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ آپ نے درست کہا تھا کہ -1 اس وقت کسی اور کو مقصود تھا, اور ہم اس کا ٹول بنے تھے. اب بات یہ کہ اب کیا عمران خان صاحب کو -1 کیا جا رہا ہے. میں بطور جرنلسٹ اس بات کے خلاف ہوں, لیکن حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب وہ اقتدار سے رخصت ہوئے, ایک خالصتاً دن دہاڑے ایک آئینی عمل کے ذریعے نئی حکومت وجود میں آئی, اور وہ کسی طرح بھی غیر آئینی یا غیر قانونی آپ نہیں قرار دے سکتے. اور یہ بھی ابھی بھی کہا گیا کہ وہ جو امریکی سازش کا تصور ہے وہ اس لیے ختم ہو گیا کہ اب آپ نے اقتدار میں آنے کے لیے پھر ایک امریکی فرم جو ہے وہ $25,000 پہ ہائر کر لیے. اب آپ امریکہ کو چھیڑ نہیں رہے, اب آپ وہاں پر بھی معافی تلافی کر رہے ہیں. اور وہ جو پاکستان کے اندر ان کے سفارتکار ہے, پختونخوا کی گورنمنٹ نے نہ صرف 36 گاڑیاں ان سے لے لی, اور بھی بہت کچھ وہاں پر ڈسکس ہوا. اب دوسری بات کہ جی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ -1 کرنے کے بعد انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں بقول ان کے. میرا نہیں خیال, دیکھیں جو صورتحال سیلابی صورتحال ہے نا, اس میں اس وقت کوئی فی الحال انتخاب کا امکان نہیں. آپ کو یاد ہوگا میں ماضی میں بار بار کہتا تھا کہ اکتوبر نومبر, لیکن یہ جو 2 ڈھائی 3 ماہ کے اندر بادشاہوں کی کیفیت طاری ہوئی ہے, اس کے بعد تو ضمنی انتخاب نہیں ہوئے, تو عام انتخاب کا امکان تو ختم ہو گیا اس سال میں. لیکن بات یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خان صاحب نے ایک جارحانہ طرز عمل, اور وہ جو آج انہوں نے کال دینی ہے
وہ کال اسلام آباد کی لانگ مارچ نہیں ہے، چونکہ اسلام آباد کی لانگ مارچ وہ بہت کچھ سوچ کے کریں گے، اس لیے کہ پہلا تجربہ ان کا کامیاب نہیں ہوا، اور پہلے تجربے کی ناکامی میں جیسے بھی کہا گیا نا کہ وہ جو پنڈی اور اس کے ارد گرد کے علاقے جہاں سے تحریک انصاف جیتی تھی وہاں سے انہیں خاطر خواہ رسپانس نہیں ملا، اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ جن کو نیوٹرلز کہہ رہے ہیں ان کا پنڈی ڈوین اور چکوال اور جیلم اور اٹک اور پنڈی کے علاقے میں ان کا اثر رسوخ موجود ہے، اور اسی لیے پنڈی ان کے کھاتے میں چلا گیا تھا۔ اب بات یہ کہ وہ ستمبر کے مہینے میں ایک احتجاجی کیفیت طاری کریں گے، کس طرح ہوگی؟ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اسی ستمبر میں اگلے 1-2 ہفتوں کے اندر وہ ملک گیر احتجاج کی کال دیں مختلف شہروں کے اندر۔ وہ ایک احتجاجی کیفیت اس لیے طاری کرنا چاہتے ہیں، ایک بات تو بڑی کلیئر ہو گئی کہ وہ اب انتخابات تو ممکن نہیں ہیں، اس کا مطلب مقصد کچھ اور ہے، اور مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ایک تلوار ان پہ لٹک رہی ہے، وہ ہے نااہلی کی تلوار، اور وہ جو ہوتا ہے نا لاشعور میں ایک خوف ہے کہ ماضی کے اندر جس عمل کا وہ حصہ بنے وہ خود اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جب گڑھا کسی کے لیے کھودا جاتا ہے تو یہ امکان بہت قوی ہوتا ہے کہ آپ بھی نہ اس میں گریں، اور اس امکان کے قوی امکان ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کے کیسز دیکھیں، یہ کیسز اب بنے ہیں، یہ کیسز اقتدار میں اترنے کے بعد بنے ہیں، جیسے ہم نے کل کہا کہ ان کی مقبولیت کیوں بڑھی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر یہ سیاستدان بڑے بیچارے ہوتے ہیں، ہم ان کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں نا، پرائم منسٹر ہو چیف منسٹر ہو ایسی تیسی ان کی پھیرتے ہیں، لیکن کچھ حلقوں کو ہم نہیں چھیڑتے، ہم اس میں محتاط ہو جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ میرے خیال لفظ محتاط استعمال ہوا تھا، اس میں ہم محتاط رہتے ہیں۔ ان کی پاپولیرٹی اس لیے بڑی تھی کہ ایک غیر معمولی صورتحال جب انہیں اقتدار سے باہر کیا گیا تو انہوں نے پسپائی اختیار کرنے کی بجائے یا خاموشی اختیار کرنے کی بجائے وہ سیدھے ہو گئے، اور سیدھے کن کو ہوئے؟ حکومت کو نہیں، ان کو پتا تھا کہ مجھے اقتدار میں لایا کون تھا اور مجھے نکالا، یہ صرف پاکستان میں ایک شخص کو پتا ہے، اس کا نام عمران خان ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اقتدار میں کون لا سکتا ہے اور نکال کون سکتا ہے۔ انہوں نے پہلے تو مرلے پہ تو بالواسطہ طور پہ اور وہ جو جانور کا لفظ استعمال کیا، پھر میر جعفر اور میر صادق کی گردان کی، آہستہ آہستہ انہوں نے کھلنا شروع کیا ہے، اور پھر پاکستان کے لوگوں نے دیکھیں ملکی ایشوز بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، جہاں پر عمران خان صاحب نے چھوڑا تھا ان کی ذرا مقبولیت کا اندازہ لگا لیں کہ جب انہوں نے اقتدار چھوڑا تھا تو وہ کہاں تھے، اس کے بعد مہنگائی، بے روزگاری، غربت بڑی ہے، ایشوز لوگوں کے بڑے ہیں، ایک طرف لوگوں کے ایشوز تھے، ایک طرف یہ رد عمل تھے، یہ انہوں نے کیش کروایا، ان کی مقبولیت بڑی ہے۔ لیکن آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ستمبر ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ ستمبر میں کرنا ہے، اور ستمبر میں ایک تو کورٹ کا فیصلہ ہے، دوسرا وہ ایک تقرری، اور تقرری کا عمل جو ہے نا وہ ایک خالصتاً آئینی طریقہ کار کے مطابق ہوتا ہے، وہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، 4 چیزیں وہ کبھی برداشت نہیں کرتے: اپنا ڈسپلن، اپنی پیشہ ورانہ اہلیت، قربانی کا جذبہ، یہ سارا ان کی پہچان ہے، تو لہذا وہ یہ برداشت نہیں کریں گے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کتنا بھی کچھ کر لیں گے اس پہ وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے، کیا کورٹس پہ وہ اثر انداز ہو پائیں گے یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے ستمبر کا مہینہ بڑا اہمیت کا حامل ہے؟ آنے والے دن کیسے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور خان صاحب کے سیاسی مستقبل کے لیے؟ دیکھیے جو آپ کہہ رہے ہیں ستمبر یہ اخباروں میں بھی لکھا ہوتا ہے، میرا نہیں خیال سپٹمبر میں اب کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہو سکے گی۔ اچھا، وہ ٹھیک ہے، ان کو انڈائٹمنٹ ہو جائے گی، ان پہ وہ چارج شیٹ کر دیں گے کنٹیمپٹ کے حوالے سے، لیکن کیس سپٹمبر میں سیٹل نہیں ہوگا، اتنی جلدی کیس سیٹل نہیں ہوا کرتے، کیونکہ یہ کنٹیسٹ کیا جائے گا کیس جو عمران خان کے لائرز ہیں، تو یہ معاملہ اکتوبر میں جائے گا۔ ویسے بھی 22 کو اگر وہ چارج شیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی نشست میں فیصلہ ہو جائے گی، یہ تو خام خیال ہے نا لوگوں کا، یہ اکتوبر میں جو ہے وہ جائے گا۔ اور عمران خان ہمارا نہیں خیال کہ اس سٹیج پہ وہ کوئی ایسی کال دیں گے، یعنی اسلام آباد چلو، وہ اسٹریٹجی بدل گئی ہے، اب انہوں نے لرن کر لیا ہے کہ یہ جو جلسوں کا طریقہ ہے یہ بڑا سکسیسفل طریقہ ہے کہ آپ مختلف جگہ جلسے کر کے پریشر رکھتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ آپ کی سپورٹ کا کینوس بہت بڑا ہے۔ دوسرا زیادہ یہ ہو سکتا ہے جو کہ ماضی میں بھی انہوں نے استعمال کیا ہے کہ جو ان کی پارٹیز ہیں، پارٹی ہے، ان کو یہ کہا جائے گا کہ اپنے اپنے شہر میں ایک مقررہ وقت پہ ایک مقررہ جگہ پہ احتجاج کریں، 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا، جس طرح آج بھی احتجاج ہوئے ہیں مختلف تو یہ ایک طریقہ کار لانچ کیا جا سکتا ہے۔ سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پروٹیسٹ کرنے کی میرا خیال ابھی صورتحال نہیں ہے، یہ پری میچور ہے اس قسم کی اسٹریٹجی کا۔ اور دیکھیے
جو عمران صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ہمیں اس وقت سمجھ آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب گیلانی صاحب نکالے گئے تھے یا نواز شریف صاحب نکالے گئے تھے اور نواز شریف یہ اپنے عمران صاحب نکالے گئے, ان تینوں میں فرق ہے. اچھا دیکھیے بنیادی فرق یہ ہے کہ جب گیلانی صاحب کو اقتدار لوز کرنا پڑا سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کی وجہ سے, تو اقتدار اس پارٹی کے اندر ہی رہا. ایگزیکٹلی نواز شریف صاحب نے جب اقتدار لوز کیا سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے, تو ان کی مرضی کا وزیر اعظم آ گیا. لہٰذا وہ کنٹینیوٹی پارٹی کی چلتی رہی. لہٰذا ناراضگی تھی, غصہ تھا, لیکن وہ اسلام آباد سے لاہور تک کا غصہ تھا. لاہور آ کے غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا نواز شریف مجھے کیوں صاحب نکالا. یہاں آ کے ہم دو چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف وہ نکالے گئے ہیں بلکہ پارٹی کو فارغ کیا گیا. ایگزیکٹلی اور یہ ایک بیسک ڈفرنس ہے. تو ایسی صورت میں جیسا میں نے کل کہا تھا کہ جب آپ ہائی لیول کی پالیٹکس پہ جاتے ہیں, جب آپ اداروں سے گفتگو کرتے ہیں, تو پاکستان کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ادارے ایکویلٹی کی بنیاد پہ آپ سے بات نہیں کرتے. اچھا ادارے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ سبمٹ کریں گے. عمران صاحب نے سبمیشن کی پالیسی نہیں اڈاپٹ کی, بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے. نہ گیلانی صاحب نے اسرٹ کیا, نواز شریف صاحب نے صرف اسلام آباد سے لاہور تک اسرٹ کیا تھا. لاہور آ کے پالیسی ان کی بدل گئی تھی. انہوں نے نہ صرف اسرٹ کر کے اداروں کو اسے کچھ میسیجز دیے, بلکہ جو پارٹی پاور میں آتی ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے, اور اس میں پارٹی نے مدد کی ہے. یعنی میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, پی ایم ایل اے نے مدد کی ہے. وہ کس طرح مدد کی ہے کہ وہ کوئی بہتر متبادل پیشی نہ کر سکے. دیکھیے پی ایم ایل این کو جو چیز لے کے بیٹھ رہی ہے وہ ایک تو بجلی کے بل ہیں اور دوسرا پیٹرول کی پرائس. اس کی وجہ سے جو پرائس رینج اوپر گئی ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان تکالیف کا جو ہو رہی ہیں. ہمارے منسٹر صاحب, فائنانس منسٹر صاحب کی اگر آپ گفتگو سنتے رہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بل بڑھ گئے ہیں لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو وجہ تو یہ مختلف قسم کی چیزیں ہوئیں کہ پی ایم ایل این نے بھی ایک طریقے سے اپنی کہنا چاہیے نالائکی کہہ لیجئے یا کمزوری کہہ لیجئے یا پور پلاننگ کہہ لیجئے, کہ انہوں نے بھی وہ سچویشن کریٹ کی کہ وہ عوام کو کال دیتے. اب زیادہ سے زیادہ فوکس -1 پہ ہو سکتا ہے عمران صاحب کا. اور یہی ہے کہ جیسا میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہماری عدلیہ نے اور ہمارے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کافی پرائم منسٹر فارغ کیے ہیں, لیکن لانگ رن میں اداروں کو نقصان ہوا ہے. شارٹ رن میں ادارے فائدے میں رہے ہیں, لانگ رن میں سیاستدان اپنی جگہ قائم. نواز شریف اپنی جگہ قائم ہے, گیلانی صاحب اپنی جگہ قائم ہے, اور پرویز اشرف بھی اب بڑی پوسٹ پہ ہیں, کوئی چھوٹی پوسٹ نہیں ہے اسپیکر کی, پہلے وزیر اعظم رہے, وہ بچ گئے تھے ورنہ وہ بھی فارغ ہو جاتے. اس کے علاوہ آپ کو بھٹو صاحب کا پتہ ہے. اچھا ایک اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جلدی سے, 1 منٹ آدھے منٹ کے اندر, کہ ایک اور وزیر اعظم کا ذکر کرنا ضروری, وہ ہیں آپ کے حسین شہید سہروردی. دیکھیے حسین شہید سہروردی پہ بھی ڈسکوالیفیکیشن لگائی تھی ایوب خان نے. انہوں نے اس ڈسکوالیفیکیشن کو چیلنج کیا, اور وہ کافی مارکت الآرا کیس تھا 1961 کے اندر, اور ہمیں پتہ تھا کہ سہروردی صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے, اور ہوئے. جو ٹرائبونل تھی انہوں نے 6 سال کے لیے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. لیکن لانگ رن میں سہروردی کا نقصان نہیں ہوا, لانگ رن میں ان کا نقصان ہوا جنہوں نے یہ میتھڈ استعمال کیا. دیکھیے سیاستدان کو غیر سیاسی طریقے سے, چاہے آپ کو جوڈیشری کا کور ہے, چاہے آپ کو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کور ہے, چاہے آپ کو لا کا کور ہے, کانسٹیٹیوشن کا کور ہے, سیاسی لیڈر کو اگر آپ غیر سیاسی طریقے سے میدان سے نکالیں گے تو نہ سیاست پنپ سکے گی, نہ جمہوریت پنپ سکے گی, نہ معاشرے میں ایک سیاسی تسلسل ڈیولپ ہوگا, نہ معاشرے میں ہم آہنگی ہوگی. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج اس وقت جو پالیٹکس ہے اس کی جو کاسٹ معاشرے کو دینی پڑے گی, یا ہمیں اور آپ کو دینی پڑے گی, پورے ملک کو دینی پڑے گی, اس کاسٹ کو سامنے رکھ کے ہمارے اداروں کو اپنی پالیسی ایسی سیاست سے جمہوریت کو بھی فروغ نہیں ملے گا. صافی صاحب, خان صاحب کا بیانیہ دن بہ دن جارحانہ ہوتا جا رہا ہے, -1 تک تو وہ پہنچ چکے ہیں. آج بڑا اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں. کون ان کے ساتھ کھڑا رہے گا, کون ان کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے,
اس صورتحال میں؟ دیکھیے خان صاحب کا سفر بہت مشکل ہے اور کٹن ہے. اس میں کون ان کے ساتھ وفاداری دکھائے گا وہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگر خان صاحب نے جس رستے کا چناؤ کیا ہے اور اس میں انہوں نے سمجھوتے کا رستہ اختیار نہیں کیا تو ان کے کئی ساتھی, لگتا تو بظاہر یہی ہے, پاکستان کی ہسٹری یہی رہی ہے سیاسی, کہ وہ ساتھ نہیں دیں گے. اس وقت خان صاحب کا لاحِ عمل کے بارے میں جو ہم بات کر رہے تھے تو اس پہ تو میرے خیال میں زیادہ مغز کپائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. خان صاحب کا لاحِ عمل تو بالکل واضح ہے. خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو تب بھی ان کا ایک جارحانہ لاحِ عمل تھا کہ اپنے مخالفین کو وہ پکڑ دکڑ کرے, ان کو جیلوں میں ڈالے, ان کو سزائیں دلوائے. اور جب سے اقتدار سے نکلے ہیں تو تب بھی انہوں نے ایک شدید احتجاجی رویہ اختیار کیا ہے اور اسی کے تسلسل میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو گجرانوالہ کے جلسے میں بھی یہی ہوگا, احتجاج کا طریقہ کار ان کا بدل سکتا ہے, کوئی اور طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں, لیکن وہ احتجاج سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, چاہے وہ اسلام آباد آئے نہ آئے, دیر سے آئے یا بعد میں آئے, لیکن احتجاجی عمل ان کا جاری رہے گا کیونکہ ان کی سیاست کا محور ہی احتجاج ہے. اور خان صاحب جو ہے چاہتے ہیں کہ اقتدار میں وہ قانونی, غیر قانونی, سیاسی, غیر جمہوری, جس طریقے سے بھی ہو دوبارہ اپنے لیے دروازہ کھولے. ایک دفعہ تو جن کو کبھی وہ نیوٹرل کہتے ہیں, کبھی ہینڈل کہتے ہیں, کبھی حریم کے رشتہ دار قرار دیتے ہیں, ایک دفعہ تو انہوں نے شاید ساتھ دیا تھا, دوبارہ بھی انہی کی طرف ان کی زیادہ توجہ ہے. اور خان صاحب کی یہ بھی ایک میرے خیال میں وہ شدید ایک ذہنی عدم توازن کا بھی اس وقت شکار ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ خطرناک سے خطرناک ترین ہوتے جا رہے ہیں. تو خطرناک وہ قوم کے لیے بھی شاید ہو رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے اپنی ذات کے لیے اور اپنی سیاست کے لیے ہو رہے ہیں. اپنے لیے تمام رستے وہ خود ہی بند کرتے جا رہے ہیں. جس طرح بات ہم کر رہے ہیں کہ 22 ستمبر فرد جرم عائد ہونے کا بھی امکان ہے اور ان پہ جو ہے شاید توہین عدالت کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے, اس کے تحت بھی وہ شدید دباؤ میں ہے. لیکن خان صاحب کا جو ایک مستقل رویہ ہے کہ ان کے ساتھ جو رہے, ان کے ہاں میں ہاں جو کوئی فرد یا ادارہ ملائے تو وہ وفادار بھی ہوتا ہے, وہ ایماندار بھی ہوتا ہے اور وہ محب وطن بھی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ ہمت کرے کہ خان صاحب کے سامنے لب کشائی کرے, چاہے وہ فرد ہو یا ادارے ہو, تو وہ غدار بھی ہو جاتے ہیں, میر جعفر بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو طرح طرح کے القابات سے وہ نوازتے ہیں. تو خان صاحب کا ایک ہی اب میرے خیال میں ان کا جو ایک منزل ہے, ایک دفعہ پھر وہ نہ صرف وزیر اعظم بننا چاہتے بلکہ ایک سٹیپ آگے جانے کی ان کی خواہش ہے. صدارتی نظام کی صدارتی کرسی پہ مستقل ان کی نظریں ہیں اور جو حالات پہنچنے کے لیے وہ آج کیا لاحِ عمل اختیار کریں گے اور کیا بڑا اعلان کریں گے. ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. UN سیکرٹری جنرل پاکستان کے دورے پر ہیں. سیلاب زدگان کے امداد کے لیے انہوں نے عالمی برادری سے مدد کی اپیل کی ہے. یہ کتنا کارگر ہو سکتا ہے اور اس ٹائمنگ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. UN کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس پاکستان کے دورے پر ہیں. آج انہوں نے سندھ اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے اور جو صورتحال انہوں نے وہاں پر دیکھی اس کے بعد عالمی برادری سے انہوں نے مدد کی اپیل کیا. یاسب, اس دورے کی اہمیت سے متعلق بتائے گا اور عالمی امداد کس حد تک ممکن بن پائے گی انطونیو گوترس کی اپیل پر. یار وہ بیچارہ سیکرٹری جنرل آ گیا, وہ آپ نے دیکھی وہ جو پریس کانفرنس یا جو وزیر اعظم صاحب تھے وہ ساتھ سارا اس کا ملاحظہ کیا, مطلب اس نے اپنے کان پکڑ لیے ہوں گے. یہ ہمارے ہونہار وزیر اعظم جن کو اپوائنٹ کیا گیا ہے اور جو کیا عوامی مقبولیت ہے ان کی, وہ آپ دیکھیں تو صحیح جس طریقے سے اس کا وہ کونی پکڑ لی. یار آپ ایسے نہیں کرتے. اچھا, ایسے پکڑ لی. اینڈ دس گریٹ ہیومن بینگ, یہ وہ بیچارہ پریشان حال دیکھ رہا ہے. انڈپلومیٹک ہے, انڈپلومیٹک کہیں ہوتا نہیں ہے.
وہ ہماری میں کیا کہوں وہ کوئی انہیں بتا دے کہ یار ایسے نہیں کرتے. اور یہ ان میں سے ساروں سے انگریزی بولنے والے تیز ہیں. نون لیگ پوری اس وہ جو ریورڈ ہے نون لیگ اس میں سب سے جو انگریزی ٹائیاں ہیٹ پہننے والی یہ ان کی یہ ہے. تو آپ پھر معیار حکومت, معیار معاشرہ, معیار نون لیگ آپ دیکھ لیں. اور پھر کیا رہے آخر میں اینڈ آئی ایشور یو جو پیسہ ملے گا اس میں سے, اور یہ سارے بیٹھے ڈپلومیٹس, یہ آفیشلز, لیڈیز, جینٹلمین, ایک پیسہ بھی بالکل جو ہے سارا کا سارا سلاب زدگان پہ جائے گا. جیسے انہوں نے کہا تھا پیسے مانگنے نہیں آئے, وہ ہماری حالات. وہ کون سے ڈرامے کر رہے ہو, کوئی انہیں بتا دے خدا کے واسطے. وزیر اعظم پاکستان کا ہے, جب وہاں کھڑے ہو کے یو این سیکرٹری جنرل کے سامنے, اور سیکرٹری جنرل کو کہہ رہے ہیں جنرل سیکرٹری ایسے کہہ رہے ہیں, اس کے سامنے جب یہ آپ کی کارکردگی ہو تو وہ سارا کا سارا ریفلیکشن پاکستان پہ جاتا ہے کہ یار کیا یہ اداکاری ہو رہی ہے یہاں, کیا فنکاری ہو رہی ہے. پھر اس کا وہاں وہ کونی پکڑ لیتے ہیں, پھر اس کو کہہ رہے ہیں وہ ایسے میں ایشور کرتا ہوں کہ کوئی پیسہ اس میں ضائع. مطلب آپ کو ایشورنس دینے کی ضرورت کیا پڑتی؟ کون سا دل میں, کیا وہ دال میں کالا ہوتا ہے یا دل میں چور ہوتا ہے؟ دونوں ہوتے ہیں. دل میں جو چور ہوتا ہے, کون سا دل میں چور تھا ٹھیک ہے کہ آپ کو یہ کہنا پڑا کہ آپ جو پیسے دیں گے وہ خود نہیں ہوں گے, وہ وہاں پہ لگیں گے. یار یہ میں نے ایسے کہیں کبھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, تاریخ پاکستان میں ایسے کبھی نہیں ہوا. اردو دان وزیر اعظم سب کچھ, ایسی پرفارمنس نہیں ہوئی جو ان کی تھی. خدا ہمارے مہربان جو ہیں, جو ملاقات شرف ملاقات ان کو ملتی وہ کچھ سمجھا دیں حضور. مطلب ہمارے تمینہ بیگم سے ہمارا ہے, وہ تو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ لیڈی ہیں, بہت ہی کیا بات ہے, یار کچھ بتا دیں. مطلب میں تو دیکھ کے وہ تو اس پہ تو میمز بنی ہیں اور وہ ٹک ٹاکس بنے ہیں, پر میں سچی بات ہے میں شرم سے ڈوب گیا. ٹھیک ہے یار یہ بات تو آپ دیکھیں. سلمان صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ کیا میں تو اسی سوال کا جواب دوں گا. مجھے تو اس چیز سے غرض نہیں کہ ان کی انگلش اچھی ہے بری ہے, چونکہ ابھی پہلے دورانیے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ میرا ان سے ایک اچھا تعلق ہے, تو وہ تعلق آپ نے دیکھ لیا کیا ہے. دیکھیں یہ پرتگال سے تعلق رکھنے والے یہ جو سیکرٹری یو این ہیں, ان کے پاکستان کے حوالے سے ایک جذبات رہے ہیں. پاکستان کے افغانستان کے اندر کردار ہو, کووڈ کا ایشو ہو, اور خاص طور پہ کشمیر کے مسئلے پہ بھی یہ شخص تھا جس نے خود ثالث بننے کی بات کی تھی. اور اب ان کا اس موقع پہ پاکستان آنا یہ پاکستان کے لیے بھی نیک شگون ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن جذبات کا اظہار انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کیا ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ خالصتاً ایک انسانی المیہ ہے, اور میں اس تباہی و بربادی جو پاکستان کے اندر سیلاب سے ہوئی ہے اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس وزٹ کے یقیناً عالمی سطح پہ اس کے اثرات ہوں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ صرف اب پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عالمی برادری کا مسئلہ ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے جو موسمیاتی تبدیلی کا عمل ہے اس پہ انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے. وہ جو 20 ممالک اور کاربن کا جو بے دریغ استعمال ہوا اس سے 80% جو ایک نئی صورتحال قائم کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وزٹ بڑا امپورٹنٹ تھا, ٹائمنگ بڑی اہم ہے اور اس کے نتائج. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان از خود کیا کر رہا ہے. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی عالمی برادری ہمارے ساتھ کھڑی ہو, تو پاکستان کے اندر ایسی کیفیت ہے, میرا خیال یہ چیز بھی تو وہ دیکھتا ہوگا نا کہ ان کے ساتھ لازمی میڈیا کے لوگ بھی ہوں گے جو ان کے ساتھ آئے ہوں گے. پاکستان کے اندر ایک طرف تو تباہی بربادی کا یہ عمل ہے کہ 4 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں, 1/3 علاقہ آپ کا ڈوبا ہوا ہے, تقریباً 1400 کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ جامع ہوئے ہیں, لاکھوں کے قریب آپ کے مویشی جو ہیں دریافت ہوئے ہیں, لاکھوں کے قریب آپ کے. اور دوسری طرف ہم نے اپنی ضد ضرور پیٹنی ہے, ہم نے اپنا سکور ضرور سیٹل کرنا ہے. جب تک پاکستان کے اندر اس حوالے سے یکسوئی اور سنجیدگی نہیں ہوگی, عالمی برادری اس طرح آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. اور میں پھر ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں اس سیکرٹری جنرل کو کہ پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے سیلاب زدہ زدگان کے حوالے سے ان کے جو خیالات, جذبات اور احساسات ہیں وہ لائق تحسین. ٹھیک ہے, وقت کم ہے میرے پاس. ڈاکٹر صاحب شارٹلی بتا دیجیے اس دورے کی کیا اہمیت اور ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو میں کہوں کہ جب اتنا وی وی آئی پی کا وزٹ ہوتا ہے وہ فورن آفس سے بریفنگ لے لیا کریں.
کوئی ایسی بیزتی نہیں ہے. فورن آفس ایک ان کے ہاں پروٹوکول اور دوسری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اب یہ دورے کا جہاں تک تعلق ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور پاکستان کی میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے کہ سیکرٹری جنرل نے براہ راست اس میں انٹرسٹ لیا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کو ابھی تک اچھی خاصی باہر سے اسسٹنس آئی ہے اور مزید بھی آئے گی. اب چیلنج جو پاکستان کے لیے ہے وہ یہ ہوگا کہ جب ریہیبلیٹیشن کا دور آتا ہے, ریسکیو ریلیف کا بیشتر کام ہو گیا ہے, ابھی ہے باقی پانی کھڑا ہے بہت سے علاقوں میں, لیکن اس سے بعد جو ہے پانی جب نکل جاتا ہے اگلا مرحلہ تو اس میں ہے ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری حکومتیں ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں کچھ عرصے کے بعد انٹرسٹ لوز کر جاتی ہیں. اس سٹیج پہ اچھی پرفارمنس اگر پاکستان کرے گا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں, نئی فصلیں انٹروڈیوس کرنے میں, لانچ کرنے میں, تو پھر انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی رسپیکٹ بڑھے گی. ٹھیک ہے, یعنی پاکستانی حکومت کو اگلے مرحلے پہ زیادہ فوکس کرنا ہوگا. صافی صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یو این سیکرٹری کے اس دورے کو, اور اس دورے کے مثبت اثرات اور نتائج پاکستان تک پہنچ سکتے ہیں؟ جی, انتہائی اہم دورہ ہے. اقوام متحدہ کے سربراہ پاکستان آئے ہیں. ایک ہنگامی دورہ اس کو اگر میں کہہ سکوں تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی. ایک تو اس کی کامیابی کا اندازہ اس سے بھی آپ لگائیے گا کہ ہم نے $10 ارب کا تخمینہ لگایا تھا, لیکن کل سے سیکرٹری جنرل صاحب کے منہ سے ہم سن رہے کہ پاکستان $30 ارب سے زیادہ کا نقصان سیلاب نے پاکستان کو پہنچایا ہے. اور وہ بار بار پاکستان کی جو ماضی میں یو این کے اداروں کے تعاون اسپیشلی UNHCR کے ساتھ افغان مہاجرین کی یہاں پہ ان کی مہمان نوازی کی گئی اس کا معترف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ جو گلوبل وارمنگ کے ذمہ دار ترقی یافتہ ممالک ہے, سیکرٹری جنرل نے یہاں پاکستان کی سرزمین پہ کڑے ہو کے کہا ہے, ان ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک جن کا گلوبل وارمنگ میں بہت کم عمل دخل ہے, ایسے ممالک کو سب سے زیادہ تباہی کا سامنا ہے, لہٰذا وہ ممالک سامنے آئے. اور جو اس دورے کی سب سے اہم بات, ایک تو جو امدادی رقومات کے حوالے سے, جو تخمینہ جات کے حوالے سے اپیلیں ہوئی ہے وہ اہم بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یو این کے پلیٹ فارم سے IMF اور ورلڈ بینک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے قرضات کی واپسی میں معاونت کی جائے. تو یہ دو باتیں انتہائی اہم ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سیلاب کا نقصان اس قدر زیادہ ہے کہ اگر تمام دنیا بہت زیادہ مدت تک بھی پاکستان کا ساتھ دیتی رہے گی تو تب جا کے شاید اس مسئلے کو ہم کسی نہ کسی حد تک حل کرنے میں کامیاب ہو جائے. ہماری کیپیسٹی کا ایشو ہے. 2005 کے زلزلے میں تباہ شدہ ایک شہر آج تک ہم آباد نہیں کر سکے ہیں. تو جو اتنی بڑے پیمانے پہ جو تباہی ہوئی ہے, جو ریہیبلیٹیشن کا اور آبادکاری کا مرحلہ ہے وہ انتہائی کٹن ہوگا. اس میں ہمیں قدم قدم پہ نہ صرف اقوام متحدہ کی ضرورت پڑے گی بلکہ INGO جو سیلاب اور زلزلے کے وقت میں تقریباً 150 سے زیادہ INGOز نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اس وقت 20-22 INGOز بھی پاکستان میں ان کو کام کی اجازت نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو, ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ سیلاب کی کلائمیٹی بہت زیادہ وسیع ہے. ٹھیک ہے, بہت سے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں اس وقت ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. انتونیو گوترس نے اس اہم موقع پر پاکستان کا دورہ کر کے اور عالمی برادری سے مدد کی اپیل کر کے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے. اس حکومت کی ذمہ داری اس وقت یہ بنتی ہے کہ وہ تمام امداد جو پاکستان کو موصول ہو رہی ہے حقیقی معنوں میں مستحق افراد تک پہنچے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.